حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دنیا دارالعمل ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے سب انسانوں کو یہاں اعمال صالحہ کا پابند بنایا ہے۔ موت کے ساتھ ہی اعمال کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ بہت سارے بد نصیب وہ بھی ہوتے ہیں موت سے قبل ہی جن سے اعمال کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام طاقت چھین لیتا ہے، توفیق ختم کر دیتا ہے۔ موت کے ساتھ ہر قسم کے اعمال کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ پھر قیامت کے دن انسان کے اعمال ہوں گے اور ان اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو یقیناً اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت بہت شاندار ہے، اور اگر اعمال برے ہیں اور اللہ ذو الجلال والاکرام پکڑنے پر آئے تو وہ اس بات پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ دنیا میں انسان اعمال کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اچھے اعمال سبھی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بسا اوقات انسان دنیا میں ہی اپنے کیے ہوئے اعمال ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں اس کے لیے کچھ نہیں باقی رہتا۔ بسا اوقات انسان اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں اور میری محنت بہت زیادہ ہے، نامہ اعمال میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں نیکیوں کے، لیکن کچھ حرکتیں، کچھ اعمال ایسے بھی کر گزرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ میں بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ چند وہ باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا جن کے نتیجے میں دنیا کی زندگی میں انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے میری محنت بہت ہے، نیت بہت اچھی تھی، کام بہت خوبصورت طریقے سے میں نے کیا، اس کے کیے ہوئے اعمال کا حجم اس کے تئیں بہت زیادہ ہوتا ہے، نیکیوں کی طوالت اور انبار بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن عموماً نادانستہ طور پر کچھ ایسی سرگرمیوں میں وہ ملوث ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی بقدر کیے ہوئے اعمال ان سرگرمیوں کی وجہ سے اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسانوں کے اعمال ضائع کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام سے کفر کرنا۔ کسی بھی اعتبار سے، اور میں درخواست کروں گا احباب سے، حضرات و خواتین سبھی سے، یہ پوائنٹس یاد کریں اور پھر اپنا جائزہ لیں۔ اعمال ہیں کتنے ہمارے پلڑے میں؟ ایک دن اور رات میں کتنی نیکیاں ہم کر گزرتے ہیں؟ واللہ اگر ہم اس کا جائزہ لینا کہ ہم نیکیاں کرتے کتنی ہیں تو شاید ہمیں شرمندگی، شاید نہیں یقیناً ہمیں شرمندگی ہو کہ ہمیں پیدا نیکیوں کے لیے کیا گیا، اور ہمارے 24 گھنٹے کے کرتوت یہ
سے بڑی نیکی جو ہمارے ہاں بالعموم کی جاتی ہے وہ یہ نماز ہے۔ کتنے فیصد لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں ان میں سے کتنے فیصد ہیں جو سنت کے مطابق پڑھتے ہیں؟ سنت کے مطابق نماز پڑھنے والوں میں کتنے ہیں جو اپنی نمازیں محفوظ بناتے ہیں، ضائع نہیں کرتے، جو مسجد میں کسی کے لیے آزار کا باعث نہیں ہے، جن کے آنے جانے کے سفر میں کوئی اذیت میں مبتلا نہیں ہوتا، جو ریا سے، دکھلاوے سے، شرک اصغر سے محفوظ نماز پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر یہ نماز ان کے لیے عاجزی میں کثرت کا باعث ہوتی ہے، نہ کہ کبر کا باعث ہوتی ہے۔ واللہ اگر ہم اس کسوٹی پر اپنا وزن کریں تو شاید ہم میں سے اکثریت فیل نظر آئے۔ ہمارے پاس اعمال ہیں ہی گنے چنے، کوئی بہت بڑا مارکے کا نیکی کا عمل ہم کرنے والے نہیں ہیں الا من رحم اللہ، اور اگر کر لیں تو پھر 7 ایسے بے شمار وبال ہم نے پال رکھے جو ان اعمال کی بربادی کا باعث ہے۔ سب سے پہلا کام جو انسان کے پہاڑوں جیسے عمل ضائع کر دیتا ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کفر کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے ہم نے بہت کچھ کیا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کافر یہ سمجھتا ہے، کفر کرنے والا یہ سمجھتا ہے میں بہت نیکیاں کرتا ہوں، انسانی فلاح و بہبود کے کام ہوتے ہیں، خدمت انسانیت کے کام ہوتے ہیں، اپنے وطن کی خدمت کے کام ہوتے ہیں، بے شمار کام ہیں ان کے نامہ اعمال میں، لیکن ان کے ایک جرم کفر کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سارے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، فرمایا سارے اعمال ہم نے ان کے ضائع کر دیے، اس قدر کہ ہم تو ان کے لیے میزان بھی نہیں لگائیں گے۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ قیامت کے دن اسے ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں تولا جا سکے۔ انہیں سرے سے ہم کمرہ امتحان میں داخل ہی نہیں کریں گے، ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، کفر اتنی بری چیز ہے، آپ زندگی بھر نیکیاں کرتے رہیں، ایک کفر کا عمل اس قدر گندا، اس قدر ذلیل کر دینے والا ہے انسان کو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں تیری زندگی بھر کی نیکیاں اس قابل بھی نہیں ہے کہ اللہ انہیں نیکیاں قرار دے کے ان کا وزن ہی کرے۔ اپنے ایمان کو، واللہ اپنے ایمان کو اہمیت دو، اپنے ایمان کو اہمیت دو۔ قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، دنیا میں انسان کے پاس اس سے زیادہ قیمتی نعمت اور کوئی نہیں۔ آپ کو اپنی اولاد پہ بڑا فخر ہوگا، آپ کے بچے بڑے نیک اور لائق ہوں گے، آپ کے لیے بڑے عزت و شرف کا باعث ہوں گے، دولت بہت کما چکے ہیں آپ، دنیا کے وسائل بہت فراہم کر لیے آپ نے، سیاست میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ بڑے نامور، بڑے مشہور ہیں، لیکن یاد رکھو یہ فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ تیری سیاست عارضی ہے، تیری اولاد تیرے لیے امتحان ہو سکتی ہے، یہ تیرے لیے رسوائی کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے، تیرے لیے کامیابی کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ اصل چیز جس پر تو اعتماد کر سکتا ہے وہ تیرا ایمان ہے، اللہ پر تیرا توکل کتنا ہے، رب پر تیرا یقین کتنا ہے۔ اگر تیرا ایمان اچھا ہے تو تجھے اس پہ خوش ہونا چاہیے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور صرف اتنا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تدبیر اختیار کرو کہ کائنات میں ایمان سے بڑھ کے اور کوئی دولت نہیں ہے۔ بندہ تہی دست ہو، دنیا کے وسائل کے اعتبار سے بالکل خالی دامن ہو، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، نمود و نمائش کے لیے، فخر و مباحات کے لیے، برادری میں کھڑے ہونے کے لیے، دنیا میں سروائیول کے لیے کوئی تنکا اس کے پاس نہیں ہے۔ قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، یہ اتنی شرمندگی اور عار کی بات نہیں ہے۔
اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس سے زیادہ ذلیل، قلاش اور فقیر انسان کو ہے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، اپنے ایمان کو اہمیت دیا کرو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل افضل عند اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے ہاں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الایمان باللہ، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا یہ سب سے افضل ترین عمل، یہ سب سے بڑی نعمت۔ جس کا اللہ پر ایمان نہیں، اس سے زیادہ بے وقت اور کم حیثیت کوئی نہیں۔ اور کفر ایمان کی ضد ہے۔ ایمان عزت ہے، ایمان افتخار ہے، ایمان تیرے جنت میں جانے کے لیے تیرے پاس بنیادی رجسٹریشن کارڈ ہے، اور اس کے بالعکس کفر بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں لے جانے والا عمل بد ہے۔